اسی طرح جو صاحب ایمان ہے اس کو کاغذ یا اس کو کتاب یا اس کو لاجک کی ضرورت نہیں، جہاں بھی کہا جائے گا یا رسول اللہ تو وہ اٹھے گا اور جا کر اس مجلس میں بیٹھ جائے گا، اور اس کے لیے وہی اس کی کل سرمایہ، کل حیات۔ اور پھر یہ عجب سی بات ہے، لوگوں کی طبیعت ہی سمجھ نہیں آتی۔ بھئی اگر کلمہ پڑھا ہو، نور ایمان کا بندے کو نصیب ہو، رب کے ساتھ بندہ باتیں کر لیتا ہو نماز میں، اس کو سکون میسر ہو، سکینہ اس کے قلب پر نازل ہوتا ہو، پھر وہ کہے حضور آئے تو کیوں خوشی کروں؟ بھائی تیری بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے بلبل، باغ چہچہا رہا ہو، پھول لگے ہوں، خوشبوئیں مہک رہی ہوں، سبزہ اور درخت اس پر لگے لہرا رہے ہوں، اور وہ بلبل کہے جی پہلے مجھے کوئی کتاب کا ورقہ دکھاؤ، میں کیوں جاؤں اس کے اندر، کیوں آباد ہوں، اس کی تعریفیں کیوں کروں، میں اپنی خوبصورت آواز سے وہاں کیوں بولوں؟ نہ اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے باغ کی طرف جانا ہے۔ پروانہ ہے، پروانہ کبھی نہیں پوچھنے لگا کہیں بھی لائٹ جلا دیں، برسات میں تو بہت مثال ملتی ہے، کہیں بھی روشنی ہو، چاہے وہ ایک چھوٹا سا دیا ہو، مدھم سا دیا ہو، کہیں چلا کے رکھ دو، پروانے کا عشق ہے روشنی کے ساتھ، پروانے کا محبت ہے روشنی کے ساتھ، جہاں کہیں بھی روشنی ہوگی پروانہ بغیر دلیل و جواز جا کر قربان ہوگا، اپنے آپ کو فدا کرے گا۔ اور یہ دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدہ ہے کہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جب وہ روشنی کی طرف لپکتا ہے، دیے کی طرف جاتا ہے، موم بتی کی طرف جاتا ہے، لائٹ کی طرف جاتا ہے، تو وہ روشنی، وہ آگ اس کو جلاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جواز نہیں ڈھونڈتا کہ میری جان جائے گی، وہ جواز نہیں ڈھونڈتا کوئی عقل والوں بتاؤ میں تو اس سے عشق کرتا ہوں، یہ مجھے جلا دیتی ہے، نہ اس کے خمیر کے اندر گندا ہوا ہے کہ جہاں روشنی جلے گی وہ پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو صاحب ایمان ہے اس کو کاغذ یا اس کو کتاب یا اس کو لاجک کی ضرورت نہیں، جہاں بھی کہا جائے گا یا رسول اللہ تو وہ اٹھے گا اور جا کر اس مجلس میں بیٹھ جائے گا، اور اس کے لیے وہی اس کی کل سرمایہ، کل حیات ہوگی۔